نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قابل قدر ایمان کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حق جل مجدہ کا ہم پر بڑا کرم ہوا، بڑا احسان ہوا۔ جس رب ذوالمنن نے، جس رب الہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے اور آخرت کے اندر یہ نماز، یہ ہمارا آنا دلیل اور حجت کی چیز بنائے۔ میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے ضمن میں رہ کر آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنی معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکوں۔ دعا کریں رب کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے، کیا تمہارا یہ نظریہ ہے، کیا تمہارا یہ خیال بن چکا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے واقعات کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ ان کے حالات زندگی کیا تمہارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اوپر یہ حالات نہیں آئے؟ کیا ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان کے اوپر کیا حالات آئے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو چھو لیا، پکڑ لیا سخت قسم کی زلزلے نے، سخت قسم کی پکڑ نے، وَزُلْزِلُوا، اور کبھی تو انہیں زلزلے کے ذریعے جھنجھوڑا گیا، اور کبھی تو ان کو زمین کے اندر دسا کر کے جھنجھوڑا گیا، اور کبھی آسمان سے اولے کی شکل میں ان کے اوپر برسا کر کے انہیں جھنجھوڑا گیا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری نصرت کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، یقیناً تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو، بہت ساری جماعتوں کو اور بہت سارے خاندانوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ لَمَّا ظَلَمُوا، انہوں نے اپنی جان کو ظلم کے اندر ڈال دیا تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاکت کی جو جگہ ہے وہ بھی متعین کر رکھی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے چند ہونے والے ایسے واقعات، ایسے عبرت آموز سبق جو سابقہ قوموں کے اوپر آئے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی زناکاری کے عام ہونے کی وجہ سے، ان کے رشوتی معاملات کو حد سے تجاوز ہونے کی وجہ سے، اور سودی کاروبار کے اندر پڑنے کی وجہ سے، یعنی نحوست گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر حالات آئے۔
اور یہ قرآن نے دوسری جگہ فیصلہ فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر، تری کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں بما کسبت ایدی الناس، ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے، ان کی پکڑ ہوتی ہے، ان کی گرفت ہوتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے بما کسبت ایدی الناس، جو ان کے ہاتھوں کے اعمال سوء ہیں، اعمال بد ہیں، اعمال سیئہ ہیں، ان کی وجہ سے ان کی گرفت ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی گرفت کرنا جانتا ہے. اور کہیں فرمایا ہم حق اور باطل کے درمیان، ایمان والے کے درمیان اور کافر کے درمیان وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم حالات اس لیے لاتے ہیں، ہم بیماریاں اس لیے لاتے ہیں، ہم پریشانیاں اس لیے لاتے ہیں، ہم مصیبتیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ